بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد۔ وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہر شہر قریہ قریہ درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے، جلوس اور اجتماعات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارے خاندان سب نبی پر قربان۔ شامی صاحب، ایک عظیم دن، جس دن کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں آئی ہے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرات تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو غم گسارے بے کساں تشریف لے آئے، مبارک ہو شفیع آسیاں تشریف لے آئے، مبارک ہو رسول محتشم تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی محترم تشریف لے آئے، اور وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمان خدا کہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کی شخصیت پر اور ان کی فتوحات پر، ان کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، کسی اور شخص پر نہیں لکھا گیا، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، اور دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ان کی سیرت نہ بیان کی گئی ہو۔ مسلمانوں نے ان کا نام لکھنے کے جو نا اس کو بھی ایک بنا دیا، فن بنا دیا، آرٹ بنا دیا۔ ان کا نام جو ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طریقوں سے لکھا جاتا ہے، اس میں ہماری جو خطاطی ہے اس میں کمالات اس کے جھلکتے ہیں، کیلیگرافی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی، انسانیت کی۔ محسن انسانیت اسی لیے انہیں کہا اور گیا۔ جو ہماری سب سے بڑی کتاب سیرت کی سمجھی جاتی ہے آج تک اردو زبان میں، وہ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی تحریر ہے۔ شبلی نعمانی نے اس صدی کے آغاز میں، یعنی 20ویں صدی کے آغاز میں، اب تو 21ویں صدی آ گئی، جی ہاں، اس کا خاکہ بنایا، اور اس کے لیے پھر وسائل جمع کرنے میں لگے، پھر محققین کی ٹیم بنائی، اور 1913 میں انہوں نے اس کا آغاز کر دیا۔ اچھا۔ اس وقت تک اردو زبان میں سیرت کی ایسی مبسوط کتاب موجود نہیں تھی۔ اچھا۔ پورے بر صغیر میں ایک دھماکہ ہو گیا، چرچا ہو گیا، اور انہوں نے تخمینہ لگایا کہ 50,000 روپے جو ہیں اس کام پہ صرف ہوں گے۔ اچھا۔ محققین کی جماعت ہوگی، کتابیں خریدی جائیں گی، لائبریریوں سے استفادہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، ان کو ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ انگریزی جو ہے ان پر دسترس نہیں تھی، اچھا۔ اور ان کی جو آنکھ ہے اس کی بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی، اچھا۔ وہ پڑھنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی، لکھ سکتے تھے، اور ان کے پاؤں پر گولی چل گئی تھی بندوق سے، اور وہ ان کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، بلکہ اسے کاٹنا پڑا تھا، اور لکڑی کا پاؤں لگا تھا، تو چلنے پھرنے میں بھی ایک مشکل تھی۔ تو جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو پورا بر صغیر جو ہے وہ متوجہ ہو گیا، سارے مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، کہ یہ، اور ہر طرف سے تحسین کی صدائیں بلند ہوئیں، اچھا۔ اور لوگوں نے عطیات دینے شروع کیے۔ لیکن پھر جو نواب بھوپال تھیں، انہوں نے اعلان کیا کہ اس کے پوری اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ اچھا۔ 50,000 روپیہ اس بڑی رقم تھی، اس وقت کی۔ اور 2 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ تو بہرحال پھر
شبلی نعمانی نے جو لوگوں کے عطیات تھے واپس کر دیے، اچھا، جو اور ان کو پہلے مل گئے. نواب بھوپال کا جو عطیہ تھا قبول کیا اور بس اس کام میں لگ گئے. لیکن 2014 میں ان کا انتقال ہو گیا، 1914 اور وہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی. 7 جلدوں میں انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی یہ سیرت کی کتاب ہوگی. اچھا، 2 جلدیں مکمل کر چکے تھے. انتقال اس کے بعد باقی 5 جلدیں ان کے جو شاگرد ہیں علامہ سید سلیمان ندوی، انہوں نے پھر وہ ان کی تصنیف ہیں. اور اس طرح سے وہ ایک آج تو ماشاءاللہ درجنوں کیا سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں سیرت اور پر، کئی جیسے آپ اردو نے زبان کہا، میں اور عربی میں بھی کام ہوا، دنیا کی دوسری زبان. لیکن یہ میں آج بتا رہا ہوں نا کہ 20ویں صدی کے آغاز کی یہ صورت تھی. تو وہ آج بھی ان کی جو سیرت النبی ہے وہ ایک بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے سیرت کے حوالے سے، اور آج بھی اس کا اسی طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے شوق کی نگاہوں سے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو شبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت پر ایک پیراگراف لکھا ہے، اچھا، وہ ان کی ایک شاعری ہے الفاظ میں، تو اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. آج تک اس کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے. اس رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا. لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے. سب عالمی طاقتیں تھیں. آتش کدائے فارسی نہیں بلکہ آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے. صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے. شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے. توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی. آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئی. اخلاق انسانی کا پرتو قدس سے چمک اٹھا. یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشائے آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے. اللہم صلی علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اصحاب محمد وسلم. یہ ہے ان کے الفاظ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور فضا میں گونج رہے ہیں. آج ہم عید میلاد کا دن پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں. غزہ میں جہاں زندگی دشوار ہو گئی ہے، سانس لینا دشوار ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور قبریں جو ہیں وہ ان کی جگہ نہیں مل رہی اور ہسپتال ادڑ گئے ہیں اور بستیاں ویران ہیں، مکان گرا دیے گئے ہیں. وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہوئی ہے اور وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اور محبت کا اور نسبت کا اظہار کیا گیا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. اور پاکستان میں تو ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں کمکمیں روشن ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. اور رحیم یار خاں میں تو ایک 2000 پاؤنڈ کا کیک کٹا ہے اور جلوس نکلے ہیں. اور سندھ میں تو وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہیں انہوں نے جلوس کی قیادت کی ہے. ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ وہ رکنے میں نہیں آ رہا اور تھمنے میں نہیں آ رہا.
لاہور میں بھی سیرت کانفرنس ہوئی، سیرت وزیر کانفرنس اعظم ہوئی، شہباز وزیر شریف وہاں اعظم پر نے خطاب کیا اس سے. جی ہاں خطاب کیا. ذرا سنیں سر انہوں نے وہاں پر کیا فرمایا، گفتگو پھر آگے بڑھاتے ہیں. آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو. دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے. تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. سیرت النبی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی منفی وزیر اعظم رویوں نے کا خاتمہ بالکل کرنا درست ہوگا. کہا ہے. وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں، صدر مملکت بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا رہنما یہ کہہ رہا ہے، ہر دینی جماعت کا رہنما یہ کہہ رہا ہے. نفرتیں دور کریں. پورا عالم اسلام جو ہے اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں ہم ان کی تصویر کیوں نہیں بنتے. اچھا، آج آپ دیکھیں عملی طور پہ جس طرح مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جس طرح تحائف تقسیم ہو رہے ہیں، جس طرح اظہار مسرت ہو رہا ہے، جس طرح روشنیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بازاروں میں، یہاں کے ایوانوں میں، یہاں کی عدالتوں میں، یہاں کے گھرانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب کام ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اس طرح پیش آتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ کیا ہم اس ایثار سے کام لیتے ہیں جس کی ہمیں تلقین کی گئی؟ کیا ہم دوسروں پر تہمتیں لگاتے وقت سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو زچ کرنے پہ تلے رہتے ہیں؟ تو ہم اگر سیرت پہ عمل کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے شامی صاحب؟ یہ بنیادی سوال ہے. چراغاں تو کر رہے ہیں ہم، سڑکیں بھی یعنی کہ وہاں پہ چراغاں کر رہے ہیں، قمقمے لگا رہے ہیں، لیکن دلوں کو ہم تعلیمات سے منور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ علماء کے سوچنے کی بات ہے، یہ طلباء کے سوچنے کی بات ہے، میڈیا کے سوچنے کی بات ہے، حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. انہوں نے ہر شعبے میں ہدایات دی ہیں، بالکل ہر مقام پر رہنمائی کی ہے. آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ بولیں گے کیسے، آپ کیسے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے. رشتہ داروں کے ایک ساتھ. یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم میں. جب جنازہ گزر گیا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. انہوں نے کہا مسلمان پر لازم ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو، میت جا رہی ہو تو اس کی تکریم کرے. یہ غیر مسلموں کے لیے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ دوسرے کو گالی نہ دیں، بدخواہی نہ کریں، الزام نہ لگائیں، اس کی عزت جو ہے اس کو خراب نہ کریں، اس پہ کیچڑ نہ اچھالیں. ایک ایک فکرہ، ایک ایک لفظ سوچ کر بولیں، اور جب بولیں اچھے الفاظ ادا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان معیارات پر پورے اترتے ہیں. حسن اخلاق. اور دوسروں کے کہا جو شخص مسئلہ حل کرے گا کسی مظلوم کا، اللہ اس کا مسئلہ حل کرے گا. جو نیک، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور عورتوں کو، بچوں کو، بے سہاروں کو
کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو خادم ہے انس، وہ کہتے ہیں میں اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، کئی برس، اور ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے اور کبھی مجھے مارا نہیں ہے۔ سر یہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ جی فتح مکہ جب ہوا تو دیکھیں نا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے وہ تو ڈریں گے، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے کہ جی اب تو یہ فاتح بن کر واپس لوٹے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی عام معافی کا اعلان۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب آپ طاقتور ہوں تو کمزور کے اوپر رحم کھائیں، اچھا، اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور جو ہے اس کو خدا کا خوف دلائیں اور اپنا کھڑے رہیں، عظیمت کا ثبوت دیں، استقامت کا ثبوت دیں۔ تو رسول اللہ کی زندگی ابھی وہ ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اور مکہ جو ہے، سرداران مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر نو ہوگی۔ کعبے کی تعمیر نو ہوئی، سب قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اس کو اس کی جگہ لگانا ہے، یہ کون لگائے؟ اس پر جھگڑا ہونے لگا، ہم لگائیں گے قبیلوں کے، کون سا قبیلہ، کون سا شخص جو ہے۔ ایک تجویز پیش ہوئی کہ کعبے کے دروازے سے جو شخص پہلی بار سب سے پہلے داخل ہوتا نظر آئے، بس اسی کے سپرد کر دیا جائے وہ فیصلہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ جب دروازے کی طرف دیکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہو رہے، اس وقت تک نوجوان تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو یہ ذمہ داری ادا کر دیجیے۔ انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور بچھا دی اور حجر اسود اس پہ رکھ دیا، اور چاروں دیواریں جو تعمیر ہوئی تھی، وہ تعمیر کرنے والے جو قبیلے تھے ان کے سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا آپ پکڑ لیں۔ سب نے وہ اٹھایا، چادر کو اٹھایا، حجر اسود کو بلند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو لگا دیا۔ معاملہ فہمی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، لوگوں کو اتفاق رائے پیدا کرنا، مسائل کی گتھیاں الجھانا، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانا، ان کے جذبات کیا خیال کرنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات تقسیم۔ تو رسول اللہ کی پوری زندگی جو ہے، آپ دیکھیں، وہ ایک پوری زندگی جو ہے ایک پوری تاریخ ہے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ پیدا ہونے سے پہلے والد دنیا سے رخصت ہو چکے، 4 سال کے تھے تو والدہ، اور اس کے بعد جو ہے جب انہیں وہ جو عورتیں آتی تھیں، مکے کے شرفا کی روایت تھی کہ دودھ پلانے کے لیے وہ جو عورتیں تھیں مخصوص قبیلوں کی، وہ آتی تھی اور بچے ان کو دے دیے جاتے تھے تاکہ ان کو دودھ پلائیں، اور عورتیں جو آئیں دودھ پلانے والی، اور انہوں نے کہا یہ تو یتیم ہے، پیدائشی، یہ تو یتیم ہے، اس سے کیا انعام و اکرام ملے گا اس کی پرورش کا؟ کسی نے ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جو ان کی رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ بھی بیچاری کچھ مرجھائی ہوئی سی تھیں، کچھ مزمحل تھیں، ان کو بھی کوئی بچہ جو ہے نہیں ملا، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور ان کو کوئی آیا نہیں ملی، تو وہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ میں یہ بچہ جو ہے لے لوں، اپنے خامند سے کہا ان کو لے لیجیے۔ وہ بچہ لیا ہے ان سے اور پریشانی میں اٹھایا ہے اور اپنے لے کے روانہ ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کیا اس کی کرامات ہوئی ہیں، کیا کیا معجزے دیکھنے میں آئے ہیں، کیسے ان کی بکریوں میں دودھ میں اضافہ ہوا ہے، کیسے ان کی اونٹنیوں کے دودھ میں اضافہ ہوا، کیسے ان کی گدی جو تھی وہ لاغر تھی، کمزور تھی، جس پہ سوار ہو کے آئی تھی، کیسے وہ دوڑنے لگی ہے،
کیسے چلنے لگی ہے، ایک ایسے بابرکت جو وجود تھا ان کا، اس نے اپنا اظہار کیا ہے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائی ہیں، اور پھر ان کو کہا کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے اور دے دیں، پھر آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں. دیکھیں، اور اس عالم میں کہ وہ جو دائی تھی حلیمہ، ان کا منظر بدل چکا تھا، ان کا گھر روشن ہو چکا تھا، ان کا برکت سے بھر چکا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں وہ جاتی ہیں اپنے، ان کے شوہر جو تھے عبداللہ، وہ ان کے ننیالی رشتہ دار تھے وہاں یثرب میں، وہیں گئے تھے، بیمار ہو گئے، اور وہیں مارے گئے، اور وہیں ان کی قبر تھی یثرب میں. انہوں نے قصد کیا یثرب کا. ایک خادمہ تھی، ایک باندی ساتھ تھی، حبشی عورت، لڑکی، اچھا، اور وہاں مدینہ 10 دن کی مسافت سے مدینہ پہنچی ہیں بیٹے کو ساتھ لے کے. وہاں کچھ عرصہ ٹھہری ہیں اور واپسی کا سفر کیا ہے، تو 2 دن کی مسافت طے کی تھی، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور وہیں وہ ابوا کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی ہے. اب بتائیں، ایک چھوٹا بچہ چند سال کا، اور ایک وہ خادمہ کنیز جو ہے وہ لڑکی، اور وہ ان کی سواری، اور تنہا کس بے بسی میں اور کس طریقے سے وہاں ان کی تدفین ہوئی ہوگی، اور کس طریقے سے وہ چھوٹا بچہ وہاں سے روانہ ہوا ہوگا، کیا اس کے جذبات ہوں گے، کیا اس کے دل کا عالم ہوگا. ایسے ہی ہے. اور پہنچے ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ قرآن نے مخاطب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بے وسیلہ تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا. ایگزیکٹلی. اور تمہارا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ قوموں کی زندگی میں کیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے غنی کیا، اور اس کے بعد دنیا جو ہے ان کے سامنے ڈھیر کر دی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہلانے لگے. اور پھر فاتح عالم بن کے اوپر اتنی بڑی ریاست مدینہ کی قائم کی، اور مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی. تو اس کے باوجود جو رہن سہن تھا وہ کیا تھا؟ سادہ، ایک کمرہ، سادگی، ایک کمرہ تھا جس میں حجرے میں جس میں انتقال ہوا، وہ کھجور کے شاخوں سے اور پتوں سے اور مٹی سے اس کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی. اس کی چھت جو ہے اسی سے بنی ہوئی تھی، اور نیچے چٹائی جو تھی جو وہ نیچے بچھی ہوئی تھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پیٹ بھر کر کھجور کیسے کھائی جاتی. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ نے جب وعدہ کیا تھا، اور وہ کہاں ان کا پرچم لہرانے لگا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ان کی پوری زندگی اس بات کا اعلان ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات سے جڑ جائیں گے، رسول کی سیرت کو اپنا لیں گے، تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی ناداری ختم ہو جائے گی، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی بے بسی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو طاقت، دنیا کے خزانے جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور آپ دنیا پہ چھاتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جب رسول اللہ کو بشارت دی گئی کہ یہ جو کسرا اور کیسر و کسرا ہے، یہ نہیں، یہ آپ ہوں گے، یہ زیر ہو جائیں گے. صحیح. کوئی تصور کر سکتا تھا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو کر رہا. بالکل سر. پوری سیرت جو ہے، سیرت کا ایک ایک دن اور حضور کیا ایک ایک قول، ایک ایک لمحہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے. جو حب رسول ہے، ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کریں، مٹھائیاں بانٹیں، جلوس نکالیں، بگڑے ڈالیں، مگر اس پر کھڑے ہو کر نہ رہ جائیں. یہ پہلا قدم ہے، آخری نہیں ہے. ٹھیک ہے. عشق رسول جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے،
ان کے قول کی، ان کے فعل کی، ہر اس کو فالو کیا جائے، اپنے آپ کو ہر روز جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے. ہم رسول اللہ کے کس قدر قریب پہنچے ہیں، کتنے پیروی کر رہے ہیں، کتنا، کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے آج، کیا ہم نے دھوکہ دیا ہے، کیا ہم نے ملاوٹ کی ہے، کیا ہم نے سازش کی ہے، کیا ہم نے دھوکہ دیا ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں اپنے آپ سے کریں. ہر سر شخص ایک کو مجھے کرنے کوئک چاہیے. ایک سر بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب، سیرت طیبہ کی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. سیرت طیبہ تو ہمیں سفارتکاری کیسے کرنی ہے یہ بھی سکھاتی ہے. آج ایک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں. وہاں پر افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر صاحب وہ آئے، بلایا ہوا تھا وہاں پر ان کو تقریب میں، اور اس میں جب قومی ترانہ چلا تو وہ بیٹھے رہے. ہاں جی، وہ بیٹھے رہے. وہ دیکھیں، سفارتی آداب تو یہی ہیں کہ جب کسی ملک کا قومی ترانہ بجے تو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. لیکن یہ جو افغان حکومت ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے بھی بدعت سمجھتے ہوں. اچھا. اور اپنے قومی ترانے پر بھی نہ کھڑے ہوتے ہیں. برا ان کی سرزنش کرنی چاہیے اگر ہے تو کوئی، اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے، بدعت سمجھتے ہیں، تو اس وقت وہ حال میں موجود نہ ہوں، اٹھ کے چلے جائیں. تو بہرحال ان کو سمجھانا چاہیے. اور یہ جو قومی ترانہ جو ہے نا، اب ہر جگہ بجانے لگے ہیں نا ہم. پہلے تو صرف یہ صدر پاکستان کے لیے اور گورنرز کے لیے بجتا تھا. صحیح. اب وزیر اعظم کے لیے بھی نہیں بجتا تھا. اچھا. اب آہستہ آہستہ ہم نے ہر تقریب میں سے بجانا شروع کر دیا. رحمت چلیے تو اچھی بات ہے. بہرحال یہ افغان جو سفارتکار ہیں، میرا خیال ان کے الجھن ہے، ان کو کوئی انہوں نے کوئی ایسے پھنس گئے ہیں کہ یہ کوئی بدعت سمجھتے ہیں اس کو. تو اس سے ذرا دیکھنا چاہیے. ابھی ہمارے دوست تنویر کیسر شاہد صاحب بڑے سینئر کالمسٹ ہیں، بیمار ہیں آج کل. انہوں نے میسج آیا کہ آپ کی ابھی کی دل کو روشنی اور خوشی ملی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ان کا لیے بھی صحت یابی کی دعا کریں. ٹھیک. اب دیکھیں، وہ اب میں تو سمجھتا ہوں جو عید میلاد کے روز ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور دوسرے جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے نعیم الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، یہ یک طرفہ طور پہ اعلان کرتے کہ ہم آج سے اپنے حریفوں کو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، کوئی ان کو الزام تراشی نہیں کریں گے، اور ان کا تہذیب سے اور ادب سے ان کا نام لیں گے. اپنے طور پر یک طرفہ طور پر اپنے اوپر یہ کوڈ نافذ کر لیں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا ان کو اور ان کو بھی ثواب ہوگا. اب قائد اعظم کا پیغام ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ 5 فروری 1945 کو انہوں نے مسلم ویوز کولمبو کے ایڈیٹر کے نام یہ پیغام دیا تھا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں چند الفاظ ہیں، پڑھ کے سنا دیں، قائد اعظم کی یاد بھی تازہ ہو جائے. ہمارے منیر احمد منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑے ماشاءاللہ ایسے اخبار نویس ہیں، محقق ہیں، قائد اعظم پہ بہت کام کیا ہے. انہوں نے بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر آپ نے مجھ سے پیغام مانگا ہے، میں اس کے سوا کیا کوئی پیغام نہیں دے سکتا کہ اسلام کی بہترین روایات اور دین جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، دنیا بھر کے ہر مسلمان کو اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنی چاہیے. اسلام جمہوریت، امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تاکہ مجبوروں اور پسے ہوئوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. وہ نوع انسان تک ہر کے امیر اور غریب، ادنا اور اعلیٰ سب کے درمیان مساوات کا پیغام لے کر آیا. رسول اکرم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی نصب العین کی خاطر جد و جہد میں گزارا. وہ کہیں بھی ہو مسلمان، اس کا یہ فرض ہے کہ اس عظیم نصب العین اور اسلام کی شاندار روایات کو قائم رکھے. بنی آدم میں مساوات کے لیے جد و جہد، جائز حقوق کے حصول اور جمہوریت کے قیام کے لیے اپنی انتہائی کوشش کرے. کوشش اس وقت آئینی ترمیم کو بھی جو ہے وہ منظور کرانے کی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ترامیم ہے وہ بھی کچھ سامنے آ گئی ہیں. ابھی تو ایک مسودہ سامنے آیا ہے، بڑی ترمیمات ہیں. یحییٰ فرید صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانونی ماہر ہیں. اب اس پہ بحث ہوگی، غور کریں گے،
ایک شکوار بحث بھی کریں گے لیکن وقت اب کم ہے ذرا سا 2-3 منٹ ہے. السلام علیکم سر. ساتھ ہیں جی چلیے ان کی قانون دانی جو ہے اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. یا شاید السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یا صاحب تو وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترامیم ہونے ہی نہیں دیں گے, وہ تو عدالت حکم جاری کر دے, ان کو روک دے اور حکومت کو کہے, صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی, کہ وہ اس طرف قدم ہی نہ بڑھائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر لیگل انالیسس کرنے کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے کہ کس طریقے سے اس بل کو ٹیبل کیا جا رہا تھا یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مشاورت کیا ٹھیک طریقے سے ہوئی, کیا ڈیبیٹ ہو پائی, ضرور اس میں پولیٹیکل فیلئر نظر آتا ہے کولیشن گورنمنٹ کا کہ یہ سارے پروسیسز میں کرٹیسزم ہے. لیکن اس میں یہ کہہ دینا کہ اس بل کی ضرورت نہیں ہے, میرے خیال میں اس کو پیش کرنے سے پہلے ہی, پاس ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے, عدالت حکم جاری کر دے. جی بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہمارے بہت سے سینئر وکلا, سیاستدان اور کچھ جرنلسٹ نے ضرور ان امینڈمنٹس کو غور سے پڑھا نہیں, لیکن صرف اس بات کا خدشہ لیتے ہوئے کہ شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک اسپیسیفک جج کو فائدہ دے گی, تو اس کو بالکل کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ بل از دا نیڈ آف دی آر. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں 20 سال سے جو لیگل اویکننگ ہوئی لائرز موومنٹ سے, لائرز موومنٹ کوئی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے نہیں تھی, بلکہ لیگل ریفارمز کے لیے تھی. اور لیگل ریفارمز میں صرف قانون کی کو امینڈ کرنا نہیں ہوتا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جوڈیشل ریفارمز ہوتے ہیں, جس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ, کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف دا کورٹ, اینڈ سب سے امپورٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی آف دا ججز. یہ ساری چیزیں جوڈیشل ریفارمز میں آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم گھبرا کیوں رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز سے. پاکستان کو چھوڑے, آپ میکسیکو کی ایگزامپل لے لیں کہ میکسیکو کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا بہت بڑا پرابلم تھا کیونکہ ڈرگ کارٹلز انفلوئنس کرتے تھے. میکسیکو نے اپنے قانون میں ترامیم کی اور اب ان کے 6,500 جج جو لوور کورٹ سے لے کر ان کے ہائیسٹ کورٹ تک ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے بائی دا پیپل آف میکسیکو. تو اگر میکسیکو میں یہاں تک کی امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ گھبراہٹ کس بات کی. سر یہ بتائیں کہ میکسیکو کی مثال تو اپنی جگہ, دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ امریکہ کی جو یو ایس کی سپریم کورٹ ہے وہ سال کے 100 سے زیادہ کیسز نہیں سنتی, لیکن پاکستان کے اندر 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سر آنے والے دنوں میں بن چکا ہے نا. سر آنے والے دنوں میں اس میں کیونکہ بحث ہوتی رہے گی, آج وقت کم ہے تو ہم ذرا اس لیے شکریہ یحییٰ صاحب آپ کا, لیکن ہم لیں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.